بڑھنا چاہیے. جی تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. جی السلام علیکم, طارق کینیڈا بات کر رہا ہوں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اینڈ ایکٹر. ارشد بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور ویس بھائی آپ کا بھی شکریہ. ویلکم اگین, آپ کو ٹورنٹو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو آپ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں کامیاب کرے. لیکن میرا کویسچن سر عام کے حوالے سے, جو آپ پروگرام وغیرہ کرتے ہیں بڑے شوق سے میں دیکھتا ہوں, میں آپ کا بہت بڑا فین بھی ہوں. اور میرا کویسچن یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں اور اتنا مطلب خطرہ مول لیتے ہیں, تو کبھی ایسا آپ کے مائنڈ میں آیا ہے کہ آپ افسردہ ہو جاتے ہیں کہ یار میں ایک تو نیکی کا کام کر رہا ہوں, لوگوں کو بچیوں کو بھی ریلیز کروا رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر لوگ آپ کو دکھ دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, آپ کے اوپر کیس کرتے ہیں, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی آپ ہمت ہار گئے ہیں کہ میں نے یہ مطلب؟ نہیں الحمدللہ, میں نے ظاہر ہم جیل میں بھی گئے. آپ یقین کریں جب ہم سندھ اسمبلی میں, آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کچھ دوستوں کی نظر سے گزرا ہو یا نہیں, پرانا ہو گیا 2016 کا واقعہ ہے, کہ ہم نے جا کے بتایا ان کے لیے, دکھایا ان کو کہ بھائی یہ جو کروڑوں روپے کی آپ نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں سیکیورٹی والی, یہ کسی کام کی نہیں ہے. میرا پروڈیوسر ایک پسٹل لے کے آپ کے اس ہال میں آ گیا ہے جہاں سامنے چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے, جہاں انٹیریئر منسٹر بیٹھا ہوا ہے, جہاں 350 ممبر پارلیمنٹ ہیں, اور بھائی ان کی بہتری کے لیے تھا, مطلب ان کی اپنی سیکیورٹی. اور وہ انا کا مسئلہ بنایا, پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ تھی, انہوں نے ہمارے اگینسٹ ایف آئی آر اسی وقت کاٹی, اور ہمیں جیل جانا پڑا اس کے لیے. اور وہ کیس 5 سال تک, 5 سال میں تقریباً ہر ہفتے صبح 8 بجے ہمیں عدالت میں ملزم بن کے جا کے کھڑا ہونا پڑتا تھا. اسی طرح ہم نے بتایا کہ جو ریلوے کا کارگو ہے, اس کارگو کے ذریعے بہت ساری منشیات سمگل ہو رہی ہیں, اور کہیں پہ بھی اس کارگو کو سکین کرنے کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے پاکستان میں. چاہے کوئی بم رکھنا, چاہے ہم نے اس میں بارود رکھا, ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ غیر قانونی اسلحہ رکھا, ہم نے چوری کی موٹر سائیکلیں بھجوائی, ہم نے اس کے اندر جو ہے چرس, ہیروئن اور پتہ نہیں کیا کیا, اور یہ دکھانے کے لیے کہ, اور وہ پہنچ گیا کراچی سے لاہور, لاہور سے کراچی. اس کو ایکسپوز کرنے پہ اس وقت خواجہ سعد رفیق صاحب تھے, بہت اچھے انسان ہیں, بعد میں انہوں نے اس کو معذرت بھی کی, انہوں نے بھی ہم پہ ایف آئی آر کروا دی اسمگلنگ کی. ٹھیک ہے جی, وہ بھی ہم نے 4 سال 5 سال بھگتا. اگین صبح 9 بجے 8 بجے جا کے کورٹ میں ملزم بن کے پیش ہونا پڑا. تو اس طرح کے اتنے, ابھی شف نے بھی ہم پہ کیس کر دیا ہے. یہ جو میں یہ کہتا ہوں, آپ دیکھیے کہ جو شف ہیں, یہ لوگوں کو ان کا دھندا یہ تھا نا کہ بھائی لوگ میرے پاس آئیں, میں ان کی مشکلوں کو حل کروں گا شف کر کے. ایسا ہی ہے نا, بندے کو ویل چیئر سے کھڑا کر دوں گا, کینسر بھگا دوں گا, نوکری مل جائے گی, ویزا لگ جائے گا, وغیرہ وغیرہ. تو لوگوں کی مشکلات تو دعویٰ کرتے تھے کہ میری شف سے حل ہوں گی. اب جب میں ان پہ پڑا مشکل بن کے, تو عدالت میں چلے گئے. بھائی شف سے مجھے میری زبان بندی کر, بھئی آپ کہتے ہیں میں شف کرتا ہوں, گونگے بول پڑتے ہیں, تو آپ شف کریں, بولنے والا گونگا ہو جائے, جس سے آپ کو پرابلم ہے. آپ کیوں عدالت میں چلے گئے؟ ایف آئی اے کے تھرو انہوں نے خیر کہا کہ جی میری عزت کو, میری ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے. اینی ہاؤ, تو اب اس میں بڑا دلچسپ مرحلہ آنے والا ہے کہ ہم عدالت میں, اور ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ یار یہ کچھ ہمیں جواب دیں ہمارے سوالوں کا. جب ہم ان کے اڈے پہ بھی گئے تو وہاں بھی انہوں نے شور مچا کے وہ جوابات جو ہیں وہ دبا دیے. اب وہ خود کورٹ چلے گئے. اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں کتنی بڑی ہے اور کتنی کارساز ہے. اب ہمارے وکیلوں کا یہ استحقاق ہے کہ وہ ان کو بلائیں گے کراس کے لیے. اب ان کو عدالت میں آنا پڑے گا, اور اب عدالت میں ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جو آنکھوں سے زنجیریں نکالتے تھے وہ واقعی ان کی کرامت ہے, یا ہم اب پیش کریں گے عدالت کے سامنے کہ جی یہ ویل چیئر کا مریض ہے, اس کو کہیں نہ اٹھا کے دکھائے. اور ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی لے کر جا رہے ہیں اپلیکیشن, اور ہائی کورٹ اسلام آباد میں بھی لے کر جا رہے ہیں, اور پنجاب کی ہائی کورٹ میں بھی, کہ ہمیں اس ٹرائل کو لائیو دکھانے کی اجازت دی جائے جو کہ لوور کورٹ میں ہو رہا ہے. یہ ارشد بھائی اس میں ظاہر ہے یہ شف نے بھی جو کر سکتے ہیں, 2 بار میرے گھر کے باہر فائرنگ بھی کروائی, پھر ہم گجرانوالہ میں گئے تو وہاں ان کے گنڈوں نے اٹیک بھی کیا, گاڑی توڑ دی, وہ ساری ریکارڈنگز ہیں, تیزاب پھینکا ہمارے پر. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان ہے, بچت ہو گئی. مگر بدقسمتی یہ جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی کہ جو پاکستان کے طاقتور ترین لوگ ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں, میں آپ سمجھ گیا ہوں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں, 8 مہینے ان کا مستقل مجھ پہ دباؤ رہا کہ اس معاملے کو جانے دیں. اور پھر اس وقت تو حد ہی ہو گئی کہ جب ہم نے ایک آدمی کو ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کیا. آپ یہ سوچئے, ایک درویش کہنے والا خود کو, ایک اللہ کا ولی کہنے والا, اس کی صرف پنجاب میں پراپرٹیز کتنی ہے کسی کو اندازہ ہے؟ 1100 کروڑ. اور یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں, یہ میں نے وہ جو ویڈیو بنائی ہے اپنے پنجاب لینڈ ریونیو ریکارڈ اتھارٹی کے, اور یعنی اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹس کے ساتھ, جنہیں میں کسی بھی کورٹ آف لا میں پروو کر سکتا ہوں. اور وہ ساری دستاویزات, اس میں ابھی سی ڈی اے کی پراپرٹیز نہیں ہے, اس میں ڈی ایچ اے کی پراپرٹیز نہیں ہے, اس میں بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز نہیں ہے, اس میں ان کا گولڈ نہیں ہے جو لوگ ان کو سونے کے تاج پہناتے ہیں,
ان میں ان کے پاؤنڈ ڈالر اور کیش نہیں ہے, صرف پنجاب لینڈ ریونیو ریکارڈ اتھارٹی کا جو ریکارڈ ہے, صرف پنجاب میں 11 ارب روپے کی پراپرٹیز ہیں اس انسان کی. سو آپ اندازہ کریں. تو مجھے اندازہ اس دن ہوا جس دن آپ کہہ رہے ہیں ڈر والی بات, کہ جب اتنا کچھ ہم نے دکھایا, اس سے 8 مہینے کے بعد بجائے اس کے کہ ریاست کچھ کرتی اس کے خلاف, چیف آف دی آرمی سٹاف اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب, ان کی علماء مشائخ کانفرنس میں سب سے اگلی کرسی پہ عالم دین بن کے بیٹھا ہوا تھا شف پہ. So this is how it is. تو اب ڈر تو ظاہر ہے ان سے تو ڈر لگتا ہے, سچی بات ہے, شف سے نہیں لگتا, لیکن ان کے پیچھے جو سائیں ہیں ان سے ڈر, ان کے پیچھے ہیں سائیں. سر اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ 8 مہینے تک پاکستان کا سب سے بڑا ایشو رہا شف کا معاملہ سوشل فرنٹ کے اوپر, اور اس میں جو ہے وہ جناب فرنٹ سیٹ پہ چیف آف دی آرمی سٹاف وزیر اعظم کی موجودگی میں علماء مشائخ کانفرنس میں پاکستان بھر کے علماء اور مشائخ کو چھوڑ کے سب سے آگے اس کو بٹھایا گیا ہو, تو اس سے کیا مراد لی جا سکتی ہے. تو جس وقت انہیں دوسری بار ایکسٹینشن دی جا رہی تھی, جس میں نون لیگ بھی برابر کی شریک تھی, جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی برابر کی شریک تھی, جس میں پیپلز پارٹی بھی برابر کی شریک تھی, میرا ٹویٹ ریکارڈ پر موجود ہے, اس وقت جب یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے رہی تھی, شاید میں واحد صحافی تھا جس نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ جرنیلوں کی ایکسٹینشن کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آج سارے انقلابی بن گئے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم تو اس زمانے میں کہ جب والد کہا جاتا تھا قوم کا چیف آف دی آرمی سٹاف کو, ہم اس زمانے میں بھی سمجھتے تھے کہ جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق ہی چلنا چاہیے. آئی ہوپ اب ذرا چیزیں تھوڑا سا کہ جو رول ہے ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ پر انشاءاللہ محدود ہو جائے. اور کہیں پہ بھی اس کارگو کو سکین کرنے کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے پاکستان میں, چاہے کوئی بم رکھنا چاہے, ہم نے اس میں بارود رکھا, ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ غیر قانونی اسلحہ رکھا, ہم نے چوری کی موٹر سائیکلیں بھجوائی, ہم نے اس کے اندر جو ہے چرس ہیروئن پتہ نہیں, اور یہ دکھانے کے لیے کہ اور وہ پہنچ گئی نا, ہم نے وکیل چیئر سے مشکلات کو دعویٰ کرتے تھے کہ میری شف سے حل ہوگی. اب جب میں ان پہ پڑا مشکل بن کے تو عدالت میں چلے گئے. بھائی شف سے اب مجھے میری زبان بندی, بھائی آپ کہتے ہیں میں شف کرتا ہوں, گونگے بول پڑتے ہیں, تو آپ شف کرے بولنے والا گونگا ہو جائے, جس سے آپ کو پرابلم. آپ کیوں عدالت میں چلے گئے؟ ایف آئی اے کے تھرو انہوں نے شاید کہا کہ میری عزت کو, میری ساتھ کو نقصان پہنچایا ہے نہیں. تو اب اس میں بڑا دلچسپ مرحلہ آنے والا ہے کہ ہم عدالت میں ہیں اور ہم ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ یار یہ کچھ ہمیں جواب دیں ہمارے سوالوں کا. جب ہم ان کے اڈے پہ بھی گئے تو وہاں بھی انہوں نے شور مچا کے وہ جوابات جو ہیں وہ دبا دیے. اب وہ خود کورٹ چلے گئے. اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں کتنی بڑی ہے اور کتنی کارساز ہے. اب ہمارے وکیلوں کا یہ استحقاق ہے کہ وہ ان کو بلائیں گے کراس کے لیے. اب ان کو عدالت میں آنا پڑے گا, اور اب عدالت میں ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جو آنکھوں سے زنجیریں نکالتے تھے وہ واقعی ان کی کرامت ہے, یا ہم اب پیش کریں گے عدالت کے سامنے کہ جی یہ ویل چیئر کا مریض ہے, اس کو کہنا اٹھا کے دکھائے. اور ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی لے کر جا رہے ہیں اپلیکیشن, اور ہائی کورٹ اسلام آباد میں بھی لے کر جا رہے ہیں, پنجاب کی ہائی کورٹ میں بھی, کہ ہمیں اس ٹرائل کو لائیو دکھانے کی اجازت دی جائے جو کہ لوور کورٹ میں. This is how it is. اب ڈر تو ان سے تو ڈر لگتا ہے, وہی میں نے پوچھا, لیکن ان کے پیچھے جو سائی ہے ان سے پیچھے ہیں سائی شف کا معاملہ فرنٹ کے اوپر, اور اس میں جو ہے وہ جناب سلیکسی بڑا ابھی تو انشاءاللہ. تو یہ معاملات. تھینک یو اقرار بھائی, بہت شکریہ. طارق صاحب, طارق کینیڈا کہتے ہیں, جی نئے آئے ہیں, لیکن بڑا ایکٹیولی انہوں نے ماشاءاللہ کام کیا ہے, اور بہت ابھی سوشل میڈیا میں ان کا بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. تھینک یو.